صدر علی مرتبت اور معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ایوان میں مجھے جس فکر انگیز موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ بھارت کا جنگی جنون اور پاکستان کی ممکنہ حکمت عملی۔ علی وقار، باطل کا جنگی جنون نیا نہیں ہے۔ باطل کی چیرہ دستیاں روز اول سے قبائے حق سے الجھتی رہی ہیں اور اللہ کے مومن بندیان سے نبرد آزما ہوتی رہی ہیں۔ کبھی کوئی نمرود حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالتا ہے تو کبھی کوئی فرعون حضرت موسیٰ کے در پہ ہوتا ہے، کبھی بلال حبشی کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا ہے تو کبھی دریائے فرات کا پانی بند کر کے قافلہ کرب و ودا کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، کبھی حق کو ڈاکٹر سرفراز نعیمی کو شہید کیا جاتا ہے تو کبھی مودی مسلمانان ہندوستان کو اذیت دیتا ہے۔ لیکن علی وقار، اللہ کے مومن بندے ہمیشہ تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ توحید پڑھتے ہیں۔ یہ بات عجا ہے، دنیا پر ہم پھول بھی ہیں، تلوار بھی ہیں، یا پگ میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں۔ سبحان اللہ۔ علی وقار، جب نیتوں میں فتور، ذہن کجی کا شکار، خیالات جولیدہ، فکر کا گندا ہو تو وہ بھارت کی صورت اختیار کر دیتی ہے۔ بھارت وہ ملک ہے جس کا کوئی حقیقی مذہب ہے، نہ ضابطۂ حیات، اصولی طریقہ زندگی ہے، نہ انسانی اختیار و معیار۔ فقط ہماری قوم کی ذلت سے ان کو کام ہوتا ہے، انہی کے ہاتھ قوت کا سنہرا جام ہوتا ہے۔ مٹے ملت یا تہذیب و تمدن خاک ہو جائے، وطن میں جو بگاڑ آئے وہ ان کے نام ہوتا ہے۔ وطن بگڑے تو ان کے قلب کو تسکین ملتی ہے، کلی ان کے وطن کی ذلت و خواری سے کھلتی ہے۔ علی وقار، باطل کا جنگی جنون، بھارت کا جنگی جنون یہ ہے کہ مہاشا پرتاپ سنگھ نے جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ گائے ماتا کے گلے پر چھری پھیرنے والوں کے لیے تمہارے دل میں رحم کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک کے سپوتو، ارجن کے دلالو، اگر تم ایک گائے ماتا کی خاطر کراچی سے مکہ تک تمام مسلمانوں کو ختم کر دو تو یہ بھی تھوڑا ہے۔ علی وقار، بھارت کا جنگی جنون کشمیر پر قبضہ کرنے کے ارادے سے 1947 سے شروع ہوتا ہے۔ علی وقار، بھارت کا جنگی جنون 6 ستمبر 1965 کو عجا ہوتا ہے۔ علی وقار، بھارت کا جنگی جنون 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی صورت میں عجا ہوتا ہے۔ علی وقار، بھارت کا جنگی جنون 1999 میں کارگل کے مقام پر ظاہر ہوتا ہے۔ علی وقار، بھارت کا جنگی جنون موجودہ حالات میں ہر روز لائن آف کنٹرول پر ظاہر ہوتا ہے۔ دشمن کے پاس افواج اور اسلحہ کثرت ہے مگر ہمارے پاس جذبہ ایمانی موجود ہے اور یہی جذبہ اعلان کر رہا ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے دیر بھی لڑتا ہے سپاہی۔ علی وقار، ایسے حالات میں پاکستان کی حکمت عملی روزے روشن کی طرح واضح ہے۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، اسی امن کی خاطر ہم نے جنازے اٹھائے، اسی امن کی خاطر ہم نے بھارت کے ابھی نندن کو واپس کیا۔ کیوں کہ دہشت گرد نہیں، امن کے ہم رکھوالے، صلح و محبت مقصد اپنا، پیار کے ہم مت والے ہیں۔ لیکن میں اس ایوان سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی امن کی تمنا کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم ایک خدا کے قائل ہیں، بندار کا ہر بت توڑے ہیں، ہم حق کے نشاں ہیں، باطل کو مٹا کر سمجھیں گے۔ سوچا ہے کبھی اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے،
عزت سے دیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ علی وقار پاکستان کسی سے زندہ رہنے کا حق نہیں جیتا، پاکستان خطے میں اب کا ہوا ہے علی وقار، لیکن اپنے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھانا دہشت گردی نہیں بلکہ یہ تو تہذیب عالم کے اصولوں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے عین مطابق ہے۔ علی وقار میں اس شوکت اظہار کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، یہ شیوا زمانے مشہور ہے ہمارا، سر دنیا عبادت ہے دستور ہمارا، کٹا کر گردنیں بدلا گئے یہ کربلا والے، کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔